نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، اساتذہ، معلمین، معلمات، اور بالخصوص جمیع معتکفین و معتکفات، مستمعین و مستمعات، مستفیدین و مستفیدات، اللہ رب العزت کا شکر ہے ہم آج ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی 26ویں رات میں جمع ہے. اس نقطے سے آغاز ہو رہا ہے جس پر کل ختم کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ دل 3 قسموں کے ہیں. میں پھر تینوں قسموں کا ذکر کر کے پھر قلب مریض پر آ جاؤں گا، مگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 کا پہلا حصہ جو میں نے تلاوت کیا ہے وہ قلب مریض اور قلب قاسی یعنی قلب میت، ان دو کا بیان کرتا ہے. قلب مریض اور قلب میت، مریض دلوں کا حال اور مردہ دلوں کا حال بیان کرتا ہے. یہ ٹکڑا وہ بیان کیا تاکہ آیت کریمہ کی معنوی مناسبت آج کے مضمون کے ساتھ ہو. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ انسانوں کے دل 3 قسموں کے ہوتے ہیں، ایک قلب سلیم، ایک قلب میت اور ایک قلب سقیم. قلب سلیم، اب مختصراً ان کو دونوں کو بیان کر کے قلب مریض پر آ جاؤں گا. جو قلب سلیم ہے، جو زندہ دل ہے، اور زندہ بھی نہیں، صرف صحت مند زندہ ہے، اس لیے اس کو قلب صحیح کہتے ہیں. زندگی کے آثار تو قلب مریض میں بھی ہوتے، مریض بھی ہوتا تو زندہ ہے، مگر وہ مکمل صحت مند نہیں ہوتا، اس لیے اس کی کیٹیگری الگ بنا دیتے ہیں. مکمل صحیح مریض اور مکمل مردہ. مریض چونکہ میں نے عرض کیا تھا کل درمیان میں ہے، آئندہ اللہ نہ کرے موت کی طرف بڑھنے کے آثار اور اس کے احوال کا بھی عکس ہے، اور زندہ ہے ابھی تو حیات کے، زندگی کے بھی آثار یا ان کا عکس ہے. تو جو صحیح دل ہے قلب سلیم، اس کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کی مرض سے، ہر قسم کی آفت سے محفوظ اور سلامت ہوتا ہے. پھر اس کے اندر ثبات ہوتا ہے، مضبوطی. اب آپ اپنے آپ کی پوزیشن کو دیکھتے چلے جائیں گے، وہ جم جاتا ہے. ثبات اس لیے ضروری ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، قلب کا جو لفظ ہے، قلب ہم بولتے ہیں نا دل، خود دل کا جو لفظ ہے اس کے معنی کے اندر پھرنا، بدلنا، گھومنا، تغیر اس کے معنی میں شامل ہے. اور اس کو قلب کہتے ہی اس لیے ہیں، قلب کہتے ہیں پھرنے کو، بدلنے کو، تغیر کو، اضطراب کو، تبدیلی کو. اسی سے لفظ انقلاب ہے. اب آپ سمجھ جائیں گے لفظ انقلاب اسی قلب، اسی مادہ سے نکلا ہے. تقلب، بار بار بدلنا، کروٹیں بدلنا، تبدیل ہونا، جگہ بدلنا، حال بدلنا، کیفیت بدلنا، صفات بدلنا، چینجز، ہر وقت چینج. تو اس کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت چینجنگ کنڈیشن میں رہتا ہے. اس سے تقلب ہے. اور قلب کہنے کی وجہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ کثیر التغیر، کثیر التقلب اور کثیر الاضطراب ہے، یعنی بہت تبدیل ہوتا ہے ہر وقت. جیسا کوئی حال ہوا، جیسا ماحول ہوا،
جیسی کوئی چیز ملی، جیسی سوسائٹی ہوئی، جیسی دوستی ہوئی، جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، جہاں بیٹھے تو اسی کو قبول کر کے بدل جاتا ہے، اسی کا اثر لے لیتا ہے، فوری اثر لیتا ہے، اور اثر لینے کی وجہ سے ہر وقت اس میں تبدیلی ہوتی رہتی. اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کو ثبات دیا جائے، اس کو ہر وقت کے تغیر کے حال سے، تغیر ناپائیداری ہوتی ہے. ایک شعر بھی ہے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. زمانے کی ایک ہی چیز ہے جو ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور وہ تبدیل ہونا، اس کا تغیر بدلتا رہتا. حالات بدلتے ہیں. پاکستان جو ہے اس کو بالکل نمونہ دیکھنا چاہیں تو قلب سمجھ لیں، وہ جس میں کوئی چیز پائیدار نہیں ہے کبھی بھی. اور ہمارے اپنے کئی رہنما، لیڈرز، کارکن جب ایک پرانی بات میں کبھی کہتا تھا تو اس وقت ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، پھر بعد میں ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے. دیکھتے ہیں حالات کو تو ان کے حالات کبھی سٹیبل نہیں رہتے. تو یہ ایسی سوسائٹیاں ہوتی ہیں، ایسے معاشرے ہوتے ہیں، ایسے ملک ہوتے ہیں، ایسی حکومتیں ہوتی ہیں، اسی طرح ایسے انسان اور افراد ہوتے ہیں، پھر افراد کے ساتھ ایسے دل ہوتے ہیں، ہمہ وقت تغیر. اس لیے اس کو پہلے امراض سے، بیماریوں سے، آفات و بلیات سے محفوظ کرنا، اس سے سلامت رکھنا، بچانا، اور پھر بچا کے اس کو محفوظ رکھنے کے بعد ثابت رکھنا. جیسے آپ بولتے ہیں یہ ثابت قدم ہے. اس لیے اللہ پاک نے ہدایت میں بھی صراط مستقیم، سیدھی راہ جس میں زگ زیگ نہ ہو، ڈیویشن نہ ہو. ہدایت کا مطلب یہ ہوتا کہ پہلے تو شعور آئے، دل کو شعور ملے، رائٹ اور رانگ میں فرق ملے، پھر اس کو پتہ چلے کہ یہ غلط چیز آ کہاں سے رہی ہے، اس کا دروازہ بند کرے، اور جہاں سے اچھائی، نیک تصور، نیک خیال، نیک شعور ملا ہے اس کو محفوظ کرے، محفوظ کر کے پھر اس پر جم جائے، فوکس کرے، تو وہ ثابت ہوتا ہے. تیسری چیز قلب صحیح کی یہ ہے کہ ہر قسم کی شہوت سے، بری خواہشات سے پاک ہوتا ہے. یعنی محفوظ ہوتا ہے جب اس کی حفاظت کر دی جاتی ہے اور اس کو سلامتی نصیب ہوتی ہے. تو سلامتی اسی چیز سے کہ بری شہوات، برے خیالات اور بری خواہشات، ان کا دروازہ وہ دل اپنا بند کر کے رکھتا ہے، ان پر، ان سے محفوظ ہو جاتا ہے، ان کو سلامتی مل جاتی. چوتھی خوبی یہ ہوتی ہے کہ تمام شکوک و شبہات سے بھی محفوظ ہوتا ہے وہ دل. یہ میں آپ کو علامتیں بتا رہا ہوں قلب صحیح کی. صحت مند زندہ دل، جو صحت مند سلامتی والا دل ہے، قلب سلیم، اس میں شکوک و شبہات وارد نہیں ہوتے. اور شکوک و شبہات کہاں سے وارد ہوتے ہیں، اس پر گفتگو ہم کر چکے. ساری زندگی میرا مین فوکس اس پہ رہتا ہے کہ صحبت، اور صحبت کا معنی آج کل بڑا وسیع ہو گیا ہے. بہت پہلے زمانے میں صحبت کا معنی ہوتا تھا فزیکلی کسی کے ساتھ کسی کی کمپنی میں بیٹھنا، فزیکل کمپنی، کسی کے ساتھ دوستوں کی کمپنی میں بیٹھنا. پہلے یہ ایک چینل تھا صحبت کا، یا ایک معنی تھا. اب دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، گلوبل ولیج بن گیا ہے، گلوبلائزیشن ہو گئی، ماڈرن ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں. اب صحبت بڑی وسیع، کثیر الجہات اور کثیر الاثرات چیز ہو گئی. جتنی خطرناک ہو گئی ہے صحبت، اتنی زیادہ ضرورت احتیاط کی ہو گئی. اب دیکھیے یہاں ایک چیز میں ایک نقطہ سمجھا دوں آپ سب کے لیے کہ کوئی شخص برائی کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، یہ سب کچھ صحبت سے آتا ہے. صحبت کا معنی سمجھ لیں. صحبت سب سے پہلے آپ کا گھر آپ کی صحبت ہے. جس گھر میں آپ کی پرورش ہو رہی ہے وہ آپ کی صحبت ہے. ماں باپ آپ کیسا ماڈل دکھا رہے ہیں بچوں کو زندگی کا، نمونہ، یہ صحبت ہے. بڑے بہن بھائی کیا
طرز عمل دکھا رہے ہیں، یہ چھوٹوں کے لیے صحبت ہے۔ خاندان وسیع پیمانے پر جن کو آپ پیدا ہونے کے بعد دیکھتے ہیں، ریلیشن شپ، ان کے طور اطوار، اخلاق، طریقے، بول چال کے انداز، ڈیلنگ کے انداز، سچ جھوٹ، مکر فریب، دھوکہ، ظلم، سارا کچھ، یہ پہلی صحبت ہے۔ مگر یہ صحبت ابتدائی 4-5 سال میں ایکسکلوسیو ہوتی ہے، جب تک بچہ اسکول میں نہیں گیا ہوتا۔ یہ آپ اپنے دل و دماغ پہ لکھتے جائیں یہ سب لوگ، اور میرے بیٹے بیٹیاں لکھیں۔ دوسری صحبت سب سے بڑی خطرناک، جب اسکول جاتا ہے بچہ۔ بہت پہلے زمانوں میں یہ خطرات نہیں تھے، یعنی نئے نئے خطرات جنم لیتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں یعنی جو لٹریچر تھا اسکول میں، جو سلیبس تھے، اس کے اندر کوئی خرابی، کوئی برائی، کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی۔ ابھی بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ پاکستان کے سلیبس میں اتنا کفر یا اتنی فواہشات نہیں ہیں سلیبس میں، باقی صحبت کے اور چینلز ہیں جو خراب کرتی ہیں۔ مگر جو بچے باہر کی دنیا میں جو لوگ سن رہے ہیں، یورپ، ویسٹرن ورلڈ کے جو سامعین ہیں ہمارے اور رفقا رہتے ہیں، وہ توجہ دیں، یوتھ توجہ دیں کہ ان کے لیے سب سے بڑی خطرناک صحبت ان کا اسکول ہے۔ اب وہ ایسی ہے، انڈسپینسیبل ہے، آپ پڑھائی بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اسکول کے سلیبس کے اندر وہ آئیڈیاز، وہ تصورات، وہ تعلیمات، وہ خیالات، وہ فلسفے، وہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں جو ہمارے اعتبار سے بالکل کفر ہے۔ اور وہ کفر اس طرح کا نہیں ہوتا کہ وہ سیدھا سیدھا لکھا ہوا کہ آپ خدا کو نہ مانیں، اللہ کو نہ مانیں، رسول کو نہ مانیں، کتاب کو نہ مانیں، مذہب کو نہ مانیں، نہیں، وہ کھلا کفر نہیں ہوتا، وہ چھپا کفر ہوتا ہے۔ اس انداز کی تعلیم ہوتی ہے کہ انڈائریکٹلی بچہ اور بچی اس کفر تک گریجولی پہنچ جاتا ہے، اگر اس کو کوئی اور اچھی صحبت مضبوطی سے بچانے والی نہ ملے۔ ان ممالک میں جہاں سلیبس میں ایسی تباہی نہیں ہے، وہاں پھر اسکول جاتے ہیں تو پھر وہ سارے بچے ہیں، وہ صحبت ہے، آپ کی کلاس ہے، آپ کے فرینڈز ہیں، کلاس فیلوز ہیں، کولیگز ہیں، ہر قسم کی چیز ڈسکس کرتے ہیں، مختلف گھرانوں سے آتے ہیں، مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، مختلف خیالات لے کے آتے ہیں، وہ سارے آ کے مکس ہوتے ہیں، یہ ایک پورا ایک ورلڈ ہو جاتی ہے، چھوٹی ایکسچینج ہوتا ہے ویوز کا۔ پھر سوسائٹی میں جو خیالات گردش کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ٹی وی چینل آ گیا، پوری ورلڈ کے ٹی وی چینل ہیں، اور پھر وہ ٹی وی چینلز آپ کے ہاتھ میں سیل فون پہ آ گئے، یہ سوشل میڈیا بن گیا۔ تو جو ہمارا زمانہ تھا، ہمارے زمانے میں یہ سارے شر کے دروازے بند تھے، ہم نے کوئی تیر نہیں مارا بڑا، کوئی بہت بڑا اچیومنٹ نہیں کیا۔ جو ہماری نسلوں کے لوگ ہیں وہ بچ گئے تو بہت بڑا اچیومنٹ نہیں ہے بھائی، ہمارے خطرات کم تھے، ہمارے اوپر حملے کم تھے، بری صحبتیں کم تھیں، اٹیکس کم تھے، بہت سارے چینل اتنے خطرناک نہیں تھے ہمارے، گلی گلی میں حیا تھا، گھروں میں حیا تھا، دین تھا، فکر تھا، اس سچائی کی راہ سے ہٹ کر برائی کا سوچتا ہی کوئی نہیں تھا، سوچنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی۔ گھروں میں، اسکولوں میں، گلی کوچے میں، ماحول میں، مسجد میں، محلے میں، دوستوں میں، ہر طرف بہت ساری قدریں صحیح تھیں، تو اس کے اثرات دل پر بھی نہیں پڑتے تھے۔ پھر برائی کے اثرات تو ہماری حفاظت ہوتی تھی دل کی، عقیدے کی، کیونکہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ اب یہاں ہمارے ہاں یہ سب چیزیں، اثرات اسکول سے سارے آ گئے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب آدمی ہر وقت جو چیز سوسائٹی میں، سوشل میڈیا میں، ٹی وی میں، اسکول میں، بچوں میں اور گرد و نواح میں دیکھتا سنتا ہے آدمی، تو وہ جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے جو تصور، وہ تصور کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ذہن قبول کرتا ہے۔ جیسے میں نے خواطر کہا، یہ خیالات ہیں، یہ تھیوریز ہیں، یہ آئیڈیاز ہیں، یہ فلسفیز ہیں، یہ قبول کرتا ہے انسان۔ پھر فریڈم ہے، ورلڈ فری ہے، ایک ایبسلیوٹ فریڈم کی دنیا شروع ہو گئی ہے، ہر چیز میری مرضی نعرہ ہے، جو جی آئے، ہر کوئی فری ہونا چاہتا ہے، اور فری ہونا ایسے چاہتا ہے کہ وہ دین کی قید سے بھی باہر نکلتے ہیں۔ وہ تصورات انسان کو اللہ کے وجود پر چیلنج کروا دیتے، دین کے حلال و حرام کا چیلنج کروا دیتے، احکام الہیہ پر چیلنج ہو جاتا۔ تو تھاٹس آتی ہیں، پہلی تھاٹس کو ہماری سوسائٹی کنٹرول کرتی تھی، تھاٹس کو دین کی اقدار کنٹرول کرتی تھی، تھاٹس کو مساجد کے اثرات کنٹرول کرتے تھے، تھاٹس کے اوپر محلے کے گرد و نواح ماحول کی نیک
اثرات کنٹرول کرتے تھے، اب وہ سارے ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ اب آپ کو سمجھ آئی، سب دیواریں گر گئیں، سیلاب آ رہا ہے، نہ کوئی بند بچا، نہ دیواریں، نہ پکی نہ کچی، ہر چیز کھلی ہے، جو چیز چاہے جہاں چلی جائے۔ ہم اتنے ایکسپوز ہو گئے۔ یہاں پر ذہن میں یہ رکھ لیں کہ دل کو جو سلامت رکھنا یہ اس لیے ناممکن نہیں کہ اللہ رب العزت نے جس شخص کو، خواہ مسلمان ہے خواہ کوئی کافر ہے، جس کو بھی پیدا کیا ہے، جس کی جس دنیا میں برت ہوئی ہے، پیدا ہوا ہے، اس کو فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا ہے۔ یہ بڑی خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کائنات میں اللہ پاک ہر انسان کو فطرت صحیحہ پہ پیدا کرتا ہے۔ جو کوئی آپ کو اس سے ہٹ کر کوئی تصور دے، سمجھیں وہ در پردہ کفر کا ایک آئیڈیا ہے، جس کو پیسے لگا کے پروموٹ کر کے تو ذہنوں میں پہنچایا گیا، لٹریچر میں پہنچایا گیا، اور سوسائٹی میں برائیوں کو تحفظ دینے کے لیے، برائی اور بدی اور گناہ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو سیف کرنے کے لیے، جسٹیفیکیشن پیدا کرنے کے لیے تصورات گھڑے جاتے۔ یہ تو شیاطین الجن والانس ہے، یہی تو کام ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، حتیٰ کہ کافروں کے کوئی بچہ دنیا میں جو ایسا نہیں جو پیدا ہو اور وہ فطرت صحیحہ پہ پیدا نہ ہو، فطرت سلیمہ پہ۔ یہ ہے قلب سلیم کا کنیکشن سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ بچی، خواہ کسی کے گھر پیدا ہو، پیدائش فطرت سلیمہ اور صحیحہ پہ ہوتی، یولد علی الفطرہ۔ واللہ پاک نے جو نیچرل ہدایت کی جو راہ رکھی ہے، جو نیچرل خیر و شر کا فرق رکھا ہے، نیکی اور بدی کا فرق رکھا ہے، خیر کی طرف طبیعت میں جو اللہ پاک نے رکھی ہے، اس فطرت پہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے والدین، اور اب میں نے آپ کو بتایا خاندان، پھر میں نے کہا اسکول، پھر میں نے کہا لٹریچر، پھر میں نے کہا سلیبس، پھر میں نے کہا سوسائٹی، پھر کہا ٹی وی چینلز، پھر کہا سوشل میڈیا، اور یہ ساری چیزیں، یہ سب اب والدین بن گئے۔ پہلے یہ چیزیں تھیں نہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ جو ماحول ہے اس کو اثر انداز ہو کر اس کے تصورات کو بدلتا ہے، اس کو مس گائیڈ کرتا ہے، غلط کنسیپٹ اس کے اندر دیتا ہے، غلط تھاٹس دیتا ہے، وہ جو خواتین ہیں، اور وہ مس گائیڈ ہوتا ہے، اور مس گائیڈ ہو کر پھر ان تصورات کو اپنے دماغ میں اور اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، جہاں سے اس کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ قلب سلیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیسک پوٹینشل تھا جس پر اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ غلط فطرت پر کوئی پیدا نہیں ہوتا دنیا میں، ایون کفار کے ہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو پیدائش فطرت صحیحہ پہ ہوگی اس کی۔ یہ بعد کے اثرات ہیں۔ اب ان اثرات سے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور اس قلب کو دوبارہ فطرت سلیمہ پر اور فطرت صحیحہ پہ لے کے جانا ہے، وہ دل پھر قلب سلیم ہوگا۔ لہٰذا چوتھی یا پانچویں قسم جس پر میں نے یہ گفتگو کی وہ یہ ہے کہ شک و شبہ سے محفوظ ہوتا ہے وہ دل۔ جتنی گفتگو میں نے کی یہ شکوک و شبہات کے سبجیکٹ میں آتی، کچھ چیزیں شہوات میں آتی ہیں، برے خیالات اور بری خواہشات، یہ نفس سے ابھرتی ہیں، نفس سے۔ ضروری نہیں میرے بیٹے اور بیٹیوں دھیان سے کہ ہر شخص پہ ہر قسم کی خرابی ہو، نہیں، کسی میں دوسری قسم ہوگی مرض کی، یعنی ہر شخص کو نزلہ زکام تو نہیں ہوتا، اب یوں سمجھ لیں، کسی کو نزلہ ہوگا، کسی کو خالی زکام یا فلو ہوگا، کسی کو کھانسی بھی ہوگی، کسی کو ٹیمپریچر ہوگا، کسی کو سر درد ہوگی، کسی کو انفیکشن ہوگی، کسی کو پیٹ کی درد ہوگی، کسی کو کڈنی ٹربل ہوگا، مریض ہے، سٹون آ گیا، کسی کو یورین پرابلم آ گیا، کسی کے کڈنی میں اور 100 قسموں کے مسائل آ گئے، کسی کے معدے میں سٹومک کے ایشوز آ گئے، کسی کے لنگز میں پرابلم آ گئے، سینے میں آ گئے، کسی کے لیور میں آ گئے، کسی کے پینکریاز میں آ گئے، کسی کو شوگر ہو گئی، کسی کو بلڈ پریشر ہو گئی، ہزارہ امراض ہیں۔ مریض ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ساری مرضیں جمع ہوں، نہیں، ایک شخص ہے اس کو ایک مرض ہے باقی کوئی بھی نہیں، کسی ایک میں 2 ہیں باقی کوئی مرض نہیں ہے، وہی ایک ہی مرض بڑھتی جائے تو موت کے لیے وہی کافی ہو جاتی۔ اصل یہ نکتہ ہے، باقی ساری مرضوں سے پاک ہے، ایک مرض ہے
وہی بڑھتے بڑھتے اتنے ڈیمیجز کرتی ہے باڈی کو، اتنے ڈیمیجز کرتی ہے کہ انسان کو میت تک پہنچا دیتی ہے، مرتبہ میت، موت تک۔ یہی قلبی اور روحانی کیفیات ہے۔ یہ میں مختلف جو اقسام بتا رہا ہوں، ان میں سے جو کم ہو گئی، جس کا ڈیمیج ہو گیا، جس مرض سے دل محفوظ نہ رہا، وہی بڑھتے بڑھتے پھر انسان کو خراب کر دیتی۔ یعنی یہ سمجھیں، یہ سارا ایک پیکج نہیں ہے کہ سارا کا سارا ہیز ٹو بی ایٹ ون پلیس، نہیں، یا ادھر سارا ہوگا یا بالکل نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ کہ میں مختلف امراض جیسے آپ کو گن کے سنا دی، باڈی کی، انسان کی جسمانی امراض، اسی طرح قلبی اور روحانی بھی۔ پھر جو قلب صحیح اور قلب سلیم ہے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی اور کسی کے اثر کو قبول کرنے سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ اس کی فطرت ہے جس پہ پیدا ہوا تھا۔ یعنی نفس کے اثرات سے بچنا چاہتا ہے، شیطان سے بچا ہے، دنیا کے اثرات سے بچا ہے۔ تو قلب صحیح وہ ہے جو ان تینوں کے اثرات سے بچا ہوا، دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا کے اثرات نہیں لیتا۔ شیطان گھوم پھر رہے ہیں، لمت تو شیطان بھی ہے مگر اس کے اثرات نہیں لیتا۔ نفس کے اثرات ہیں مگر وہ اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ تو قلب سلیم نفس، شیطان اور دنیا کے اثرات اور حملوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی اور کے حکم کو سوورن نہیں سمجھتا۔ نفس کے اندر فطری طور پر اپنے مالک اور اپنے خالق کی تابعداری ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی۔ پھر اس کے اندر ایک خالصیت ہوتی ہے، مخلص ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، کام کے لیے۔ یعنی فطری طور پہ قلب سلیم میں ملاوٹ نہیں ہوتی، جو کام کرتا ہے خالصیت کے ساتھ کرتا ہے، ہیرا پھیری نہیں کرتا۔ ریاکاری، ملاوٹ، دھوکہ، ظلم، غش، جھوٹ، چوری چکاری، یہ اس کی فطرت میں نہیں ہے، سو اسی پر قلب سلیم ہوتا۔ بس آپ یوں سمجھ لیں جیسے آج میں نے سمجھا دیا کہ قلب سلیم اپنی دل کی وہ حالت رکھتا ہے جو پیدائش کے وقت اس کی تھی، اصل جس پر اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا تھا۔ تو اس میں ارادہ بھی خالص ہوتا ہے، اس کی محبت بھی اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے، اس کا توکل، اس کا ٹرسٹ، انٹینشن، اس کی اللہ کی طرف رجوع، جھکنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، انکلینیشن بھی اللہ کی طرف ہوتی ہے، خوف بھی اللہ کا، خشیت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ڈر بھی اللہ کا ہوتا ہے، امید، ہوپ، رجا بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، عمل بھی اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے۔ اور قلب سلیم کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، اور نفسانی غرض کے لیے یا دنیاوی منفعت اور مفاد کے لیے نہیں کرتا، اور جس سے دشمنی رکھتا ہے اللہ کے لیے رکھتا ہے، جسے دیتا ہے اللہ کے لیے دیتا ہے، اور جسے روکتا ہے اللہ کے لیے روکتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو کوئی 18-20 کے قریب خوبیاں بتائیں، یہ ساری یہ پہچانے ہیں قلب سلیم کی۔ سلیم تب ہوگا کہ ساری کی ساری موجود ہو۔ اب یہ بات اگلی سن لیں، نیکسٹ سٹیپ، یہاں سے فرق سمجھانے لگا ہوں۔ قلب سلیم اور صحیح تب ہوگا کہ یہ ساری علامتیں، ساری خوبیاں موجود ہوں۔ پھر اس دل کو، یہ جو قلب سلیم ہے، قیامت کے دن نجات اور فلاح نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن کسی کو نہ مال نفع دے گا، نہ بیٹے اور اولاد، صرف اس کو قلب سلیم نفع دے گا۔ جو شخص صحیح، سالم، صحت مند، سلامتی والا دل لے کر اللہ کے حضور آئے گا، وہی نجات پائے گا۔ تو قیامت کے دن کی نجات اور فلاح قلب سلیم کے ساتھ۔ اب یہ جو 18-20 چیزیں بیان کر دی، تو مریض کیسے بنا وہ سمجھنے والی بڑی آسان ہو گئی۔ ان میں سے کسی ایک کو ڈینائی کر دیں، وہ مریض ہو گیا۔ یعنی آپ اس کو جسم کی صحت کے ساتھ موازنہ کر لیں نا۔ مثلا ایک جسم ہے، اس کو کوئی تکلیف، کوئی مرض نہیں ہے، کوئی میڈیسن اس کو نہیں چاہیے، نہ بخار ہے، نہ نزلہ، نہ زکام، نہ سر درد، نہ کھانسی، نہ ٹی بی، نہ کوئی گردے کی تکلیف، نہ معدے کی، نہ پیشاب کی، نہ سینے کی، نہ فلان، کچھ نہیں، بالکل 100% توانا، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ کوئی بیک کی تکلیف ہے، نہ ہڈیوں کی، کچھ جوڑوں کی، کچھ نہیں۔ وہ قلب سلیم کی مثال ہے وہ جسم۔
اب آپ اس جسم میں کوئی ایک مرض داخل کر دیں، اس کے گردے خراب کر دیں، گردے میں پتھری آ گئی، باقی سارا کچھ ٹھیک تھا، ایک سٹون آ گئی، اب اس سٹون سے اس کو گردے کی درد بھی ہو رہی ہے، کڈنی پین بھی ہو رہی ہے، چیخ بھی رہا ہے، تڑپ بھی رہا ہے، کبھی اس کا پیشاب بھی رک جاتا ہے، اور وہ ایک ہی تکلیف ہے، وہی اس کو اذیت دینے میں کافی ہے۔ 99 چیزیں ٹھیک تھی، اس سے قلب مریض بن جاتا ہے۔ یہ نقطہ سمجھ، اس لیے میں نے قلب صحیح کو سمجھ لیں تو اس کی صحت اور سلامتی کے ایک پہلو کو نکال دیں، وہیں سے وہ قلب مریض ہو گیا۔ انسانی جسم ہر چیز میں ٹھیک تھا، اس کو بلڈ پریشر ہو گیا۔ اب جن کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہے ان کو اندازہ ہے کتنا تکلیف، باقی سب کچھ ٹھیک ہے، وہ پھر آگے بلڈ پریشر کئی اور چیزوں کو، ایک مرض پھر دوسری مرض کو جنم دیتی چلی جاتی ہے۔ ایک مرض جب لگ جائے تو اس کے ساتھ اثرات کے طور پہ آگے کئی مرضیں پیدا ہو جاتی۔ سب کچھ ٹھیک ہے، ہارٹ ٹربل ہو گیا، بس آگے کئی چیزیں مل جائیں گی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، صرف ایک ہی جگہ آپ دیکھتے تھے نا، ٹی بی سنتے تھے، اب تو ختم ہو گئی پاکستان میں، تو وہ لنگز میں اس کو انفیکشن ہو گئی، ٹی بی ہو گئی، باقی سارا کچھ ٹھیک تھا، اسی سے موت ہو جاتی تھی۔ اب کنٹرول، سب کچھ ٹھیک ہے، ٹائیفائیڈ ہو گیا، ایک بلڈ میں سب کچھ ٹھیک ہے، آئرن کی کمی ہو گئی، سب کچھ ٹھیک ہے، وائٹامن کی کمی ہو گئی، سب کچھ ٹھیک ہے، وائٹ سیلز ہیں وہ کم ہو گئے، یعنی آپ دیکھیں کوئی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی، باقی سارا کچھ ٹھیک ہے۔ تو ایک مرض داخل ہوتی ہے، باقی سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، تو وہ بندہ مریض ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اور جڑی ہوئی مرضوں کو جنم دیتی چلی جاتی، پھیلتی چلی جاتی۔ یہی قلب کی پوزیشن ہے۔ ساری چیزیں ٹھیک تھی، اگر سارا کا سارا ہر دروازے سے جہاں جہاں سے جو مرض آ رہی ہے اس کی حفاظت نہ کرے، ہر چیز کو سالم نہ رکھے، تو وہ قلب سلیم، صحیح اور زندہ نہیں رہتا، مریض ہو جاتا ہے۔ اور اس کو صحیح رکھنے کے لیے اور ہر مرض سے بچانے کے لیے میں نے بتایا جتنے اثرات میں نے گنے ان سب اثرات پر واچ ڈاگ بن کے، محافظ بن کے رہنا پڑتا ہے۔ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کیا خیال لا رہی ہے، اسکول سے کچھ آ رہا ہے، دوستوں سے کچھ آ رہا ہے، سہیلیوں سے کچھ آ رہا ہے، فرینڈز کی کمپنی سے کچھ آ رہا ہے، فیملی کے اندر سے کچھ آ رہا ہے، ٹی وی کے ذریعے سے آ رہا ہے، سیل فون کے ذریعے آ رہا ہے، مختلف اکاؤنٹس ہیں، چیزیں آدمی واچ کرتا ہے ان سے آ رہا ہے، مختلف قسم کی کتابیں پڑھتا ہے اس کے اندر چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں ان سے آ رہا ہے، سن رہا ہے کئی چیزیں کانوں کے ذریعے آ رہا ہے۔ یعنی آدمی ٹو لگائے کہ کہاں سے یہ خیال، یہ خاطر، یہ تصور، یہ آئیڈیا میرے اندر داخل ہوا، جو کبھی فکر بن جاتا ہے، کبھی آہستہ آہستہ مضبوط ہو کر اعتقاد بن جاتا ہے، سالڈ ہو جاتا ہے، وہ مرض کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ قلب صحیح اور سلیم تھا، اور یہاں سے بگننگ تھی کہ کس طرح وہ صحیح قلب جو ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ اب قلب میت کو دیکھ لیتے، مردہ دل۔ میں نے کہا وہ کم لوگوں کا ہے۔ اس مردہ دل کی پہچان کل میں نے ذکر کیا تھا، وہ تو اتنی چیزیں اوپر بیان کی ہے، سب نکال دیں، وہ دل مردہ ہو گیا، اس میں حیات کی علامت نہیں رہتی، اپنے مولا کی، اللہ کی پہچان نہیں رہتی۔ تو کوئی شخص سمجھے قلب میت کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، کوئی شخص دنیا میں قلب مریض کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، کوئی شخص دنیا میں نفس امارہ کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اس کے ساتھ پیدا ہو تو اللہ کا نظام عدل ختم ہو جاتا ہے، نظام جزا و سزا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دے دی نسل بنی آدم کو یہ فرما کر، کل مولود یولد علی الفطرہ۔ اب یہ چیزیں چھن جاتی ہیں تو قلب میت ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو پہچانتا نہیں ہے۔ اس کا دل، جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس دل میں اللہ کے لیے محبت نہیں رہتی۔ اب میں علامتیں بتا رہا ہوں، 1 2 3 4 5 کر کے لکھتے جائیں۔ اس دل کے اندر کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ کی رضا کا، اللہ کے پلیئر کی طلب نہیں رہتی، دھیان نہیں رہتا، بلکہ نفس جو شہوتیں ڈالتا ہے اس کے اندر، یا شیطان کی طرف سے جو چیزیں آتی ہیں، تو نفس کی لذات اور شہوات کے اوپر جمع ہوا ہوتا ہے، اسی سے تسکین ملتی ہے، بری لذتوں اور شہوتوں سے
برے خیالات سے اور بری خواہشات سے اس کو تسکین ملتی ہے، سکون لیتا ہے، اس سے وہ اس پہ جمع ہوتا ہے۔ اور مردہ دل کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے اس عمل سے یا اس سوچ سے یا اس تھنکنگ سے یا اس ایکٹ سے اللہ ناراض ہوگا یا اللہ راضی ہوگا۔ مردہ دل کو یہ پہچان اور اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بے پرواہ ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا اور ناراضگی سے، اللہ کے امر اور نہی سے بے پرواہ ہو جانا، یہ مردہ دل ہے، سمجھ، دل مردہ ہے۔ وہ پرواہ نہیں کرتا کہ یہ شہوتیں، یہ خواہشیں مجھے کہاں لے جائیں گی، دوزخ میں، جہنم میں، یہ سوچتا ہی نہیں ہے۔ بالکل دیوار آ جاتی ہے، آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا، اللہ راضی ہوگا ناراض ہوگا سوچتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ سے چونکہ اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور سخت غفلت میں چلا جاتا ہے اور پردہ حائل ہو جاتا ہے، اس کی سوچ میں اللہ کی رضا اور ناراضگی کا فکر اور آخرت میں اچھے اور برے انجام کا فکر چونکہ نہیں رہتا، لہٰذا وہ دنیا میں کئیوں کا غلام ہوتا ہے، کئیوں کا بندہ ہوتا ہے، تو دنیا کے مختلف چیزوں کا پہ خوف بھی ہوتا ہے، دوسروں سے امیدیں بھی دنیا سے رہتی ہیں، رضا بھی دنیا اور دنیا داروں کی چاہتا ہے، سختی ناراضگی بھی دنیا، دنیا داروں، بڑے لوگوں کی، جہاں اس کے مفادات جڑ گئے، خواہشات جڑی، ان کی چاہتا ہے، تعظیم بھی انہی کی کرتا ہے، ذلیل بھی انہی کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت بھی نفس کی خواہش کی وجہ سے کرتا ہے، ظاہر نہیں کرتا۔ بغض کرتا ہے تو دراصل نفس کی خواہش ہوتی ہے جو اسے کسی کا دشمن بناتی ہے، اللہ کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہوتا، نام بھلے دھوکہ بازی کے طور پہ اللہ کا لیتا رہے، اور اس کی اپنی خواہش نفس دنیا میں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور اپنی خواہش نفس کو وہ اپنا مقتدا سمجھتا ہے۔ سو مردہ دل جو ہے اس کے لیے خواہش نفس، ہوائے نفس، یہ اس کا امام اور قائد ہوتا ہے۔ شہوات، لذات اور خواہشات یہ اس کو لیڈ کر رہی ہوتی، پکڑ کے چلا رہی ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ کے احکام کے علم سے اور وہ جو جہالت ہے اسے بے خبری اور اس کی معرفت سے بے پرواہی، یہ ساری جو جہالت ہے یہ اس کا ڈرائیور ہوتا ہے، وہ ان کی گاڑی پر بیٹھا ہے، وہ اس کو ڈرائیو کر کے لے جا رہا ہے۔ غفلت مردہ دل شخص کی سواری بن جاتی، میں اقسام سمجھا رہا ہوں آپ کو، بس ان کی سواری پر بیٹھا، سواری جدھر لے جائے گی ادھر چلتا جائے گا۔ گناہ، نافرمانی، معصیت، سیئات، برے کام، یہ اس کی تجارت ہوتی، مردہ دل کی تجارت۔ حرام کاری اور حرام کام، گناہ کے کام، یہ اس کے ہتھیار ہوتے ہیں، ان سے وہ اپنی عزت سمجھتا ہے، وہ سوسائٹی میں اپنا مقام سمجھتا ہے۔ یہ کوئی 16-17 چیزیں میں نے بیان کر دی، اس کے اثرات اس کے کیا ہوتے ہیں مردہ دل کے، کہ کوئی بھی اس کو دعوت دے، خیر کی طرف بلائے، سمجھائے، ساری رات لگائے، اس کے دل کے کان ادھر متوجہ نہیں ہوتے، کسی خیر کی دعوت دینے والے کی بات کا اس پر اثر نہیں ہوتا، کسی نصیحت کرنے والے شخص کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ مگر جو شخص گمراہ ہے، کرپٹ ہے، برا ہے، طاقتور ہے، جس سے اس کے مفاد جڑے ہوئے ہیں، وہ اس کے تابع ہو جاتا ہے، وہ انسانوں میں بھی اور جنات میں، شیاطین کے تابع ہو جاتا ہے۔ سو زندہ دل اطہر القلوب ہوتا ہے، دلوں میں سب سے پاک دل، ازکی القلوب، دلوں میں سب سے صاف دل، انور القلوب، دلوں میں سب سے روشن دل۔ زندہ دل روشن دل ہوتا ہے، اور مردہ دل اخبث القلوب ہوتا ہے، دلوں میں سب سے زیادہ خبیث اور نجس ہوتا ہے، سب سے زیادہ سیاہ دل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ارشاد فرمایا، اس کا اشارہ سورہ غافر میں فرمایا، کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اس سے تکبر، جباریت آتی ہے، فرمایا اس طرح اللہ پاک پھر مہر لگا دیتا ہے اس دل پر جو پہلے سے دل مردہ ہے، متکبر ہے، ایروگنٹ ہے، انجسٹ ہے، پہلے سے گمراہ ہے،
اس پر پھر وہ اپنے کرتوتوں اور اپنے اعمال کی وجہ سے جو اس نے خود خریدے اللہ اس پر مہر لگا دیتا. یہ جو قرآن مجید میں جتنا بھی ذکر آتا ہے نا کہ اللہ نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ایسا زیادتی کر دیتا. اللہ نے تو پیدا نہیں کیا تھا اس کو اس پر، نہ اللہ نے مجبور کیا تھا، اس نے خود چوز کیے غلط راستے، غلط صحبت، غلط سنگت، غلط سوسائٹی، غلط فرینڈشپ، اس نے خود اوپن کیے اپنے دروازے غلط سوچ، غلط خیالات، غلط آئیڈیاز، غلط تصورات کے لیے، غلط دوستیاں چوز کی، اپنے دروازے کھلے رکھے، بند نہیں کیے، جو ہم نے پچھلے دنوں میں بیان کر چکے ہیں. خود کیا، نتیجتاً پھر جب اس نے خود ایکسپوز ہوا اور مرض کے لیے اپنے آپ کو حفاظت نہیں کی، احتیاط نہیں کی، تو نتیجتاً مریض ہوا، ہوتا چلا گیا، تو اس سے مہریں لگتی ہیں. اور تیسرا دل قلب مریض ہے، جو میں نے آپ کو بتایا. اس کی 2 تعریفیں تو بڑی آسان بتا دی. جو دل ان 2 حالتوں کے درمیان میں ہو، جو دل 2 حالتوں کے درمیان میں ہو وہ قلب مریض ہے. اور ایک اور بڑی ایزی ڈیفینیشن بتا دی کہ قلب سلیم کو، پہلی صفات کو لے لیں، اس میں جو کمی آتی چلی جائے دل اتنا مریض ہوتا چلا جاتا. یہ اور ایزی ہے سمجھنا. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا، کل بتایا تھا کہ بیشتر لوگ ہم میں سے قلب مریض کی حالت میں ہوتے ہیں، اوور ویلمنگ میجورٹی. چونکہ ایمان اللہ پہ لائے ہیں، اللہ پر عقیدہ اور اعتقاد بھی ہے، اللہ کے نبیوں رسولوں پر ہے، کتاب قرآن مجید پر عقیدہ ہے، فرشتوں پر ہے، آخرت پر ہے، جزا و سزا پر ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اعتکاف پر آتے ہیں، کسی مشن کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جن کے اندر یہ ہیں، جن کے اندر، اس کا مطلب ہے وہ قلب میت میں نہیں ہے. قلب میت بھی ایک پورا پیکج ہے، اور قلب حی یا قلب سلیم بھی ایک پورا پیکج ہے. یہ 2 پورے پیکج ہیں. قلب سقیم جو مریض دل ہے، یہ ایک چیز سے بھی ہو جاتا ہے، 2 سے بھی، 3 سے بھی، 4 سے بھی. یہ پورا کا پورا سارا پیکج ایک جگہ ہونا لازمی نہیں ہے. قلب میت کی صفتیں آ جائیں، 1 2 3 آ جائیں تب بھی مریض ہو گیا. قلب صحیح اور سلیم کی خوبیاں کم ہو جائیں، نکل جائیں، تب بھی مریض ہو گیا. یہ پوائنٹ لکھنے والا امپورٹنٹ. خواہ نیچے جو قلب میت ہے، مردہ دل ہے، جو کفار کا، مشرکین کا، ملحدین کا، منکرین کا، جو طاغوت کے ماننے والے، جو برباد ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو شیطان ہیں، ظالم ہیں، متکبر ہیں، جبار ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز ادھر سے آ جائے تب مریض ہو گیا. یا وہ خوبصورت اوصاف اور خوبیاں، صفتیں جو قلب صحیح اور قلب سلیم کی ہیں، کچھ ادھر سے کمی ہو جائے تب بھی مریض ہو گیا. تو قلب مریض دونوں سمتوں سے، دونوں چینل سے بن جاتا ہے. تو قلب سقیم جو بولتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اس میں حیات والی صفتیں بھی ہوتی ہیں، ممات موت کی بھی ہوتی ہیں. اور کل میں نے اسی پر ختم کیا تھا، تو میں آج تو تفصیل میں گیا ہوں نا کہ دونوں مادے ہوتے ہیں، حیات کے بھی اور موت کے بھی. اب قلب مریض کے لیے بڑا چیلنج ہے، صحبت اس کے لیے بڑی تباہ کن ہے. جو پہلے مریض ہے، اگر اس کو کسی قلب صحیح والے کی صحبت ملی ہمیشہ تو وہ صحت کی طرف جاتا رہے گا. اور قلب صحیح کی صحبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپنی جو اثرات کرتی ہے، ان کی جو باتیں سنے گا، ان کی مجلس میں بیٹھے گا، اللہ کی بات سنے گا، اللہ کے رسول کی بات کثرت سے سنے گا، اللہ کا ذکر کثرت سے ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، اس کے معانی میں تدبر ہوگا، آخرت کا فکر ہوگا، اصلاح احوال کی بات ہوگی، اللہ سے محبت کی بات ہوگی، اللہ کے عشق کی بات ہوگی، آقا علیہ السلام کے عشق اور اتباع کی بات ہوگی، اللہ سے جڑنے کی، آقا علیہ السلام سے جڑنے کی، پھر اولیاء اور صالحین کی راہ پر چلنے کی، ساری خیر کی باتیں سنے گا. یہ علاج ہیں. جتنی کثرت سے سنے گا ان کی صحبت میں، اتنا صحت کی طرف چلا جاتا رہے گا. اور اگر قلب میت والوں کی طرف بیٹھے گا، یا قلب غافل، جن کے دل بہت ہی غافل ہیں،
آلریڈی موت ہے جس کے دل میں، اندھیرا ہے، غفلت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، معصیت ہے، خیر سے دوری ہے، شر ہے، تو جب ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو پہلے ہی مریض ہے، تو مرض کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، مرض بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ۔ اور پھر جب میں صحبت کی بات کرتا ہوں تو کبھی نہ بھولیں، صحبت کا ایک لفظ ہے، فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے کمپنی، فزیکل بندے کے ساتھ بیٹھنا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل صحبت کا معنی بدل گیا ہے۔ اس صحبت میں خیر کی صحبت، کسی کے ساتھ بیٹھنا بھی شامل ہے، اچھے پروگرام برے پروگرام دیکھنا بھی صحبت ہے، لیپ ٹاپ پر کمپیوٹرز پہ اچھی بری چیزیں دیکھنا بھی صحبت ہے، سیل فون پہ اچھی بری چیزیں دیکھنا سننا بھی صحبت ہے، اچھی بری چیزیں آرٹیکل کتابیں پڑھنا بھی صحبت ہے۔ الغرض جو کچھ آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، فیل کرتے ہیں، جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جس سے انفلوئنس لیتے ہیں، یہ سارا کا سارا عمل صحبت ہے۔ تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے، جس کو پہلے چیلنج ہے اور پریشانی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی محبت موجود ہے۔ قلب سقیم میں اللہ کی محبت ٹوٹلی ختم نہیں ہوئی، وہ بھی موجود ہے، مگر نفس کی شہوت بھی موجود ہے، غفلت بھی موجود ہے، ایمان بھی موجود ہے، اور کفر کی پرچھائیاں ان کے بھی اثرات ہیں، اخلاص بھی ہے اور ریا بھی ہے، توکل بھی ہے، عدم توکل بھی ہے، یعنی مادہ حیات بھی ہے اور مادہ موت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ شہوات کے اثرات بھی ہیں، ساتھ حرص بھی ہے، حسد کے بیج بھی ہیں، کبر اور عجب کے بیج بھی ہیں، فساد کے بیج بھی ہیں، عدل اور انصاف کے بیج بھی ہیں، جسٹس کے بھی ہیں، انجسٹس کے بھی ہیں، یعنی ہلاک ہونے کی خوبیاں بھی ہیں اور بچ جانے کی خوبیاں، یہ سارے چانسز ہیں۔ تو میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ دو قسموں کے داعیہ ہیں، دائی اس کو موٹیویٹ کرنے والے یا فیکٹرز یا کو افیکٹ کرنے والے دو قسموں کے ہیں فیکٹرز، وہ دونوں کے درمیان ایک آزمائش میں ہے قلب مریض۔ تو اگر اللہ کی دعوت اس کو آ جاتی ہے، جس لمحے اللہ کی یاد کوئی دلانے والا اس کی مجلس میں آ گیا، کسی اللہ والے کو دیکھ لیا، آخرت کی بات سن لی، کتاب و سنت کی بات ہو گئی، بخشش و مغفرت کی بات ہو گئی، نیکی اور تقوی کی ہو گئی، یہ داعیہ اس کے اندر ہے، ادھر سن لی تو وہ دل ادھر جھک جاتا، اس لمحے ادھر جھک گیا۔ اگر کسی ایسی بات کو پڑھ لیا، سن لیا، اس کی مجلس صحبت میں بیٹھے جس نے شک پیدا کرنا ہے، شبہ پیدا کرنا ہے، آپ کے یقین کو کمزور کرنا ہے، ذہن میں تفرقہ پیدا کرنا ہے، ابہام پیدا کرنا ہے، اخلاص کو ختم کرنا ہے، ڈیوائیڈ کرنا ہے، گناہ کی رغبت دینی ہے، کمزور کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، جب ادھر کی بات سن لی، پڑھ لی، اس کے ساتھ بیٹھ لیا جتنا، تو داعیہ اس کا پہلے سے تھا ادھر جھک گیا۔ اور ہوتا یہ ہے بیٹے کہ جس چیز کا اثر ہو گیا، جدھر اٹیچ ہوا، جس کو سن لیا، جس کو پڑھ لیا، جس کے ساتھ زیادہ بیٹھ لیا، اسی کا اثر ہو گیا۔ یہاں یہ بات خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے بیٹے، آپ ایک مشن میں کام کرتے ہیں، ایک تحریک میں منسلک ہے۔ تحریک کیا ہے بیٹے؟ اس کے اندر بہت سے ایسپیکٹ ہیں، مگر ایک کبھی نہ بھولیں کہ یہ سرچشمہ ہدایت ہے، سرچشمہ فیض ہے، ایک داعیہ خیر ہے، جہاں سے آپ کو خیر کی دعوت ملتی اور خیر سے جڑے رہنے اور خیر کو مضبوط کرنے کی آپ کو مواقع ملتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے تحریکی تنظیمی زندگی میں بیٹے کہ آپ یہ لوگ جو اس وقت ذمہ داریوں پر ہیں ان کو بھی بتا رہا ہوں، جو پہلے ہو گزرے ان کو بتا رہا ہوں، آئندہ جو وقت آئے گا ان سب کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ اپنا وقت گزار کے اگر تو کسی نہ کسی شکل میں، وہ شکل آپ خود چوز کر سکتے ہیں، جڑے رہیں اس کام کے اندر، پوری معلومات رکھیں، تعلق رکھیں، اس صحبت کو قائم رکھیں، قربت کو قائم رکھیں، تاکہ وہ جو میں نے کہا تھا ری انفورسمنٹ کا عمل، ریفریشمنٹ کا عمل، وہ ملتا رہے، آپ کو چارج ہوتے رہیں، جڑے رہیں، تاکہ ادھر کا جو داعیہ ہے اس کے اثر برقرار رہیں۔ جو ہی آپ ادھر سے اپنی مصروفیات کے باعث کاروبار، جابز، بیوی، بچے، دنیا، دھندا، ذمہ داریاں، یا کام کرنے والے جو موجودہ لوگ ہیں ان کے ساتھ طبیعتیں نہیں ملتی، وے آف تھنکنگ ڈیفرنٹ ہے، وے آف ورکنگ ڈیفرنٹ ہے، انہوں نے آپ کو کام کرنے کے لیے اکاموڈیٹ نہیں کیا، یا آپ ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، جو بھی سوال، اس سے غرض نہیں ہے،
انسانی زندگی ہے بیٹے، اور اجتماعیت میں ہمیشہ یہ مسائل ہوتے ہیں، دفتروں میں، جابز میں، سرکاری ملازمتوں میں، پارٹیز میں، دینی کاموں میں، جہاں تنظیمی کام اور اجتماعی نظم کا کام ہوتا ہے وہاں طبیعتیں جدا ہیں۔ دو بھائی ایک جیسے نہیں ہیں، ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے، ان کے بعض اوقات رنگ جدا، فیچر جدا، طبیعتیں جدا، مینٹیلٹی جدا، انٹیلیجنس جدا، بھائی بہن فرق ہے۔ تو یہ تو سارے لوگ جمع ہو کے سوسائٹی سے تو ایک تنظیم، ایک جماعت، ایک نظم بناتے ہیں، تو وہ ہر چیز ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ فرق ہوتے ہیں طبیعتوں کے، سمپل بات ہے۔ مگر انسانوں کے درمیان یہ جو فرق ہیں اکٹھا کام نہ کر سکنے کی وجہ سے، اس کو کبھی اس کا باعث نہ بننے دیں کہ آپ چشمہ خیر سے دور ہو جائیں۔ یہ میرے بیٹے نوجوان بیٹھے ہیں یوتھ لیگ کے، ایم ایس ایم کے، تحریک کے، کل کو بیٹے آپ جاب میں چلے جائیں گے، آج ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، جاب میں چلے جائیں گے، آپ کی صحبت بدل جائے گی، آپ کی فرینڈشپ بدل جائے گی بیٹے، کمپنی بدل جائے گی، سارا دن بیٹھیں گے اور طرح کی باتیں سنیں گے۔ تو جو ادھر جڑے ہوئے تھے، تو جو آپ کے اندر داعیہ خیر تھا، جو ماحول اس داعیہ خیر کو زندہ رکھتا تھا، اس کو قوت دیتا تھا، اس کو توانائی دیتا تھا، اس کو زندگی دیتا تھا، فریش رکھتا تھا، اور آپ کو اللہ رسول اور آخرت کے ساتھ جوڑے رکھتا تھا، وہ ٹوٹ گیا، لنک کمزور ہو گیا، اور آپس میں بیٹھے ہیں اور جگہوں پر بیٹھے ہیں، وہاں سارا دن کاروبار کی بات ہے، بزنس کی بات ہے، کسٹمرز کی بات ہے، سوسائٹی کی بات ہے، کمپیٹیٹرز ہیں آپ اور بزنس مینوں کے، وہاں بے ایمانی ہو رہی ہے، جھوٹ ہو رہا ہے، دفتروں میں بے ایمانی ہے، حرام خوری ہے، رشوت ہے، سارا ایک برائی ہے۔ اس ماحول میں آپ اپنے آپ کو سروائیو کر رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، ترقی دے رہے ہیں، اسی کے طور طریقے کرنے پڑتے ہیں، تو سمجھو ساری صحبت بدل گئی، حالات بدل گئے، انفلوئنس ڈالنے والے فیکٹرز بدل گئے، ادھر سے دور ہو گئے فار مینی ریزنز، پرسنل ریزنز، ایڈمنسٹریٹو ریزنز، آرگنائزیشنل ریزنز، جو بھی سمجھ لیں۔ جہاں سے خیر کا داعیہ مضبوط ہونا تھا اور تعلق قائم رہنا تھا، جہاں سے نور ملتا رہنا تھا، ہدایت ملتی رہنی تھی، ادھر کمزوری دوری ہو گئی، ادھر نئے جھنجھٹوں میں انسانی زندگی میں پھنس کے اس کے اثرات ہو گئے۔ یہ ہے جہاں قلب جو ہے، سلیم قلب بھی مریض ہوتا ہے، اور مرض بڑھتے بڑھتے اللہ نہ کرے کسی کو میت کی طرف لے جاتا ہے، موت کی طرف۔ یہ وہ بیسک چیز ہے۔ تو ایک داعیہ آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، ایک آخرت کی طرف بلاتا ہے، تو ہوتا کیا ہے، جس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ داعیہ اس کو ریسیو کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ دنیا کی طرف وہی دروازہ کھل جاتا ہے، جو اس کی قربت ہوتی ہے، جو ہر وقت نوک کرتا ہے آپ کے دروازے پر، جس کی صحبت مجلس قربت میں ہر وقت بیٹھتے ہیں، ہر وقت جو بات پڑھتے سنتے ہیں، وہی دروازہ اس کی طرف کھل جاتا ہے، چیزیں انٹر ہو جاتی ہیں، اسی کی آواز اونچی نظر آتی، باقی آوازیں دب جاتی، اس کی آواز اونچی ہو جاتی، باقی آوازیں اس طرح دب جاتی۔ تو قلب مریض ہوتا ہے، اور پھر اس کی مرض بڑھتے بڑھتے آگے موت کی طرف جاتی۔ اب میں اس کو کنکلوڈ کر دوں کہ جو پہلا دل ہے قلب صحیح، یہ قلب حی اور قلب سلیم، یہ زندہ بھی ہے، یہ صالح نیک بھی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوتا ہے، بیدار بھی ہوتا ہے، غافل نہیں ہوتا، نرم بھی ہوتا ہے، ہدایت کو قبول کرتا ہے، ہدایت کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کے برعکس جو دل مردہ ہو جاتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، جیسے پتا خشک ہو گیا، اس کی زندگی کے اثرات ہی نکل گئے، گر گیا، ٹوٹ گیا، وہ میت ہوتا ہے، وہ اللہ کی معرفت سے محروم ہوتا ہے، نیک کاموں کے معاملے میں غافل ہوتا ہے، اور مریض یعنی قلب سقیم ان دونوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے۔ اگر اس کو سلامتی یاد دلانے والا کوئی فیکٹر آ جائے، سلامتی، خیر، تو وہ ادھر جھک جاتا ہے، وہ ماحول مل گیا ادھر جھک گیا۔ اور اگر اللہ کی ناراضگی، بے پرواہی، دین سے دوری، حلال و حرام سے دوری، آخرت سے دوری، وہ جو اوپر خوبیاں بتائیں ہیں، صالحیت سے دوری، اس سے دور کرنے والا کوئی اگر بلا لے تو وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ گویا ایک خاص لفظ بتا رہا ہوں، جو قلب مریض ہے وہ ایک شکار ہے، جو شکاری چاہے اس کو کر لے۔ قلب مریض کی مثال شکار کی طرح ہے، کئی شکاری پھر رہے ہیں جنگل میں، اور شکار بھی پھر رہے ہیں، جس کا تیر لگ جائے،
جس کی گولی لگ جائے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون شکار کرنا چاہتا ہے، مگر وہ شکار ایکسپوزڈ ہے سب شکاریوں کے لیے. اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. جن کے دلوں میں مرض آ جاتی ہے، جو دل مریض ہو جاتے ہیں، وہ ہر وقت آزمائش میں رہتے ہیں، ان کا دل آزمائش گاہ بن جاتا ہے. شیطان کے لیے پھر ان پر حملہ کرنا، شکار کرنا بڑا ایزی ہو جاتا ہے. اور جو والقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل قاسی ہو جاتے ہیں، قسوت سختی کے ساتھ، وہ پھر اور شدید مرض ہے، یا مردہ ہو جاتے ہیں یا موت کے قریب جا پہنچتے ہیں، وہ تو پھر اور ہی زیادہ تباہی کا باعث بنتے ہیں. یہ چیز جب آپ سمجھ گئے، اب ایک اور پہلو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اس کا ذکر ایک عمومی طریقے سے تو میں کر چکا ہوں پہلے، مگر اب بطور خاص اس پر فوکس کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں، یہ بھی پھر میں آپ کو قلب مریض کیسے بنتا ہے. اب آج کی گفتگو کا فوکس یہ چل رہا ہے کہ دل مریض کیسے ہوتا ہے. موضوعات تو اس کے ساتھ ریلیونٹ سارے آ رہے ہیں، مگر مین موضوع یہ ہے کہ دل مریض کیسے ہوتا ہے. ہمارے 5 حواس ہیں، ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں. کان سے سننا، دیکھنا اور چھونا، سونگھنا اور چکھنا، یہ حواس ہیں. اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ پانچوں کے پانچوں حواس کا دل کے ساتھ ایک ربط ہے. ان پانچوں حواس کا دل کے ساتھ ایک تعلق، اور دل کے ساتھ ان کا اثرات ہیں دل پر. جو کچھ حواس خمسہ ریسیو کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اس کی 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس کی ظاہری شکل ہوتی ہے، ایک اس کی روح ہوتی ہے. آپ میری بات سن رہے ہیں، میری آواز، تو جو ظاہری شکل ہے اس کی، وہ دماغ میں جاتی ہے. دماغ میں الفاظ بھی جاتے ہیں، ان کے معانی بھی جاتے ہیں، ان پھر الفاظ اور معانی کو اور ان کی شکلیں بھی جاتی ہیں، پھر دماغ کے شعبہ جات ان کو جوڑتے ہیں. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، وہ میں پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. خاص طور پر علم اور مصادر علم کی جو سیریز تھی میری مصادر علم کی، تو اس کے اندر میں نے بڑی تفصیل سے چیزیں بیان کی. وہ آج کا سبجیکٹ نہیں ہے. خلاصہ یہ، جو آپ دیکھتے ہیں تو اس کی ایک شکل، ایک صورت دماغ میں جاتی ہے، اس کا ایک معنی دماغ میں جاتا ہے، پھر دماغ کا شعبہ ان کو جوڑتا ہے، اس سے ایک علم وجود میں آتا ہے، ایک تصور بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ ادراکات، جو پرسیپشنز ہیں، وہ دماغ میں جاتے ہیں، انہیں آرگنائز کرتا ہے دماغ، ان کو جوڑتا ہے، ایک نظم دیتا ہے، نظم دے کے ایک علم اور کنسیپشن کی شکل میں آگے پروڈکٹ دے دیتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو چکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، چھوتے ہیں، یہ 3 چیزیں ذرا کمزور ہیں. 2 چیزیں طاقتور ہیں، سننا اور دیکھنا، 5 حواس میں سے. تو ان ساری چیزوں کا ایک امپیکٹ کہہ لیں، اس امپیکٹ کو میں ظاہری شکل کہہ رہا ہوں. ایک امپیکٹ ان کا دماغ میں جاتا ہے. اب ڈاکٹرز کا یا سائیکالوجسٹ کا یا سائیکیٹرسٹ کا، ڈاکٹرز کا اور انسانی جسم کی صحت کا خیال رکھنے والوں کا تعلق صرف اس امپیکٹ کے ساتھ ہے، اس امپیکٹ کے ساتھ. مگر آج یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک باطنی امپیکٹ بھی ہے ان تمام چیزوں کا، وہ دل کی طرف جاتا ہے. سمجھے میں؟ ایک اس کا باطنی امپیکٹ، ایک ظاہری امپیکٹ ہے، سمجھ لیں. یعنی زبان نے جو کہا، آپ نے سنا، آپ کے کانوں تک گیا، کان نے جو ریسیو کیا، وصول کیا، اس کا ظاہری امپیکٹ یعنی اثر سیدھا دماغ تک گیا یہاں. اور اسی کا ایک باطنی امپیکٹ ہے، وہ یہاں دل پر جاتا ہے. جو امپیکٹ دل پر جاتا ہے، اس کا علاج یا اس سے تعلق دلوں کے طبیب کرتے ہیں. وہ ہمارے میڈیکل ڈاکٹرز کا شعبہ نہیں ہے، وہ اولیاء، صوفیاء، عارفین کرتے ہیں، جنہیں اللہ پاک نے دلوں کی صحت اور دلوں کی زندگی اور دلوں کی شفا یابی کا عمل عطا کیا ہے کرنے کا. تو یہ بات آپ سمجھئے، ہر چیز کا ایک ظاہری امپیکٹ تو دماغ میں گیا، وہاں سے ایک نئی دنیا شروع ہو گئی، وہاں سے علم بنا، وہاں سے تصور بنا، آئیڈیاز بنے،
خیالات بنے، پھر اس نے آگے کتابیں لکھی یا بیان کیا یا نالج بنا، آپ نے آئی ٹی کا نالج لیا، آپ نے یہ نالج لیا، پھر زندگی میں کام آیا، وہ ایک نئی دنیا شروع ہو گئی دماغ سے آن ورڈز۔ اسی طرح جو امپیکٹ دل پر گیا تو دل سے ایک اور نئی دنیا شروع ہو گئی، دل پر اثرات ہوئے، اس دل کے اثرات نے، اور نفس کا اور دل کا ایک انٹرنل آپس میں ایکسچینج ہوتا ہے، اثرات ہوتے ہیں، نفس کا بھی دل پر اثر کرتا ہے، دل کا بھی نفس پہ اثر کرتا ہے، ایفرٹس ہیں، پھر روح پہ اثرات گئے، پھر اسرار پر، باطن اور سر پر اثرات گئے، پھر اللہ سے تعلق جڑا، آخرت سے تعلق جڑا، اخلاق بدل گئے، احوال بدل گئے، طبیعت بدل گئی، مزاج بدل گیا، پھر نیک اعمال کی رغبت آ گئی، برے اعمال کم ہوئے۔ وہ جو باطنی امپیکٹ ہے وہ آپ کی پوری ایک روحانی زندگی کو جنم دیتا ہے، وہ ایک کائنات ہے۔ یہاں تک بات سمجھ گئے اس ربط کو۔ اب اس میں اس چیز کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حواس خمسہ ہیں تو 5، مگر ان میں سب سے زیادہ مؤثر دل پر اپنا باطنی امپیکٹ ڈالنے والے وہ 2 ہیں، 5 میں سے 2، ایک کان اور ایک آنکھ، 2 سب سے زیادہ جو دل پر امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ باقی 3 چیزوں کا امپیکٹ ان کے مقابلے میں بہت کم ہے، لہذا بہت زیادہ حفاظت کان اور آنکھ کی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس نقطے پر لانا چاہتا تھا۔ ہاں زبان کی ہے، آدمی حرام کھائے گا تو اس کا امپیکٹ بھی جائے گا۔ جب آدمی حرام کھاتا ہے تو بیٹے اس سے گوشت بھی بنتا ہے، خون بھی بنتا ہے، ساری توانائی جسم کی بنتی ہے، حرام کھانے سے بھی تو بنتی ہے، مگر اس کا ایک باطنی امپیکٹ دل پر جائے گا، دل کو مردہ کرے گا، دل کو حرام کا چاہنے والا بنا دے گا، حرام کا گرویدہ بنا دے گا، اس کے اخلاق میں محرمات اور حرام کاری آ جائے گی۔ حلال کھائے گا، حلال سے بھی جہاں عضلات بنتے ہیں، مسلز بنتے ہیں، خون بنتا ہے، توانائی آتی ہے، اسی طرح ایک اس کے اثرات باطنی قلب پر جاتے ہیں، اس سے نور آتا ہے، طاعت آتی ہے، ذوق الہی پیدا ہوتا ہے، خیر کا رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کو سائنس نہیں مانتی، سائنس نہیں مانتی تو ہر چیز کی ہم تھوڑی مانیں گے، ہر چیز میں سائنس کی مانیں گے جس کا تعلق سائنس کے دائرے سے ہے۔ اب سائنس اگر مجھے اخلاق کی بات بتانا چاہے تو میں سائنس سے اخلاق کی بات تو نہیں لوں گا، اخلاق کی بات تو انبیاء سے لوں گا، اولیاء سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے انبیاء آئے، پھر اولیاء اور صالحین آئے۔ اب سائنسدان مجھے اگر اخلاق کا اصول سکھانا چاہے تو اسے نہیں لوں گا، سائنسدان عقیدہ سکھانا چاہے نہیں لوں گا، احکام میں فقہ حلال حرام بتانا چاہے نہیں لوں گا۔ ہر ایک چیز کا اپنا دائرہ ہے، ان دائروں کو فکس کرنا ہے، انٹرمنگل نہیں کرنا۔ ہم یہ بھی غلطیاں کرتے ہیں، اور آج کا جو زمانہ ہے اس نے تباہی پھیر دی ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیز، کتابیں، کورسز، آئی ٹیز اور سوشل میڈیا، ٹی وی چینل، ہر چیز اس طرح ڈسکس ہوتی ہے کہ اس نے حدود مٹا دی ہیں ساری۔ سائنس پڑھ رہے ہیں تو سائنس کے ساتھ اللہ کی ذات کو ماننا یا نہیں ماننا اس کے بھی فیصلے ہو رہے ہیں۔ سائنس اندھی ہے، اسے کیا خبر کہ وہ خدا کے بارے میں، خدا کے وجود کا یہ علم الغیب میں سے ہے، ایمان بالغیب سے۔ اس کے لیے اللہ نبی بھیجتا ہے، سائنٹسٹ نہیں بھیجتا، انبیاء بھیجتا ہے، اور انبیاء سلف صالحین اولیاء کو اس امتوں میں ان کے ذریعے ان کے وارث بنتے ہیں۔ یہ وہ میدان ہے جن کو وہ دیتے ہیں۔ دیکھیے نا، آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کی بھائی کوئی بیک کو تکلیف ہو جائے، آپ جاتے ہیں سرجن کے پاس، ڈاکٹر سرجری کرتا ہے، پھر آپ کو فزیو تھراپسٹ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ تو سرجن کا کام سرجری کرنا ہے، فزیو تھراپی کرنا نہیں ہے، وہ آپ کو کرواتا ہے تھراپی۔ تو تھراپسٹ الگ ہیں۔ گردے کی تکلیف ہو جائے تو آپ کارڈیالوجسٹ کے پاس نہیں جاتے، جی میرا یہ ڈاکٹر ہے، میرا اس پر بڑا اعتماد ہے، دل کا اسپیشلسٹ ہے، تو وہ کہے گا بھائی یہ گردے کی تکلیف ہے، میں گردے کو نہیں جانتا کیا ہے، جاؤ نیفرولوجسٹ کے پاس، کڈنی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ۔ لنگس کی تکلیف ہو تو بیٹے آپ اس کے ماہر کے پاس جاتے ہیں، جگر کا ماہر ہے تو جگر کی تکلیف ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو حدود قائم ہے نا، ہر چیز کی حد قائم ہے۔ تو دین کے معاملات میں ہم نے حدیں کیوں توڑ دی ہیں، یا جس کا یہ دائرہ نہیں اس کو دین کے معاملات میں ہم داخل کیوں ہونے دیتے ہیں؟
ہم سائنس پڑھ رہے ہیں، ہم فلسفی پڑھ رہے ہیں، سوشیالوجی پڑھ رہے ہیں، سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں، یہ جو سارے سبجیکٹ ہیں ان سے دین کا فیصلہ کیوں کریں؟ یہ نقطہ میرے بیٹے اور بیٹیوں دھیان سے سمجھیں. یہ وہ حملے ہیں جو عقیدہ کو تباہ کرتے ہیں، ان کی حفاظت کی ضرورت ہے. آپ کیمسٹری کی بات فزکس کے استاد سے نہیں پوچھتے، فزکس کیمسٹری کی بات اپنے میتھمیٹکس کے استاد سے نہیں پوچھتے. ہر سبجیکٹ کی حدیں ہیں. اسی طرح دینی علوم میں بھی ہیں میرے بیٹو. فقہا کے پاس جائیں فقہ کی تو وہ حدیث کے علوم کی بات، اگر کوئی ویسے ہی عادت ہے سوسائٹی میں ہر کوئی ہر کام میں ٹانگ اڑاتا ہے، ہر کوئی ہر کام میں ٹانگ اڑاتا ہے اور ہر کوئی ہر چیز میں ماہر بنتا ہے، یہ ایک بدقسمتی ہے. مگر یہ ناجائز ہے. محدث فقہ کی بات نہیں کرتا، فقیہ حدیث کے علم اور فن کی بات نہیں کرتا، انلیس کہ اللہ پاک وہ کوئی صدیوں میں ایسے لوگ اللہ پیدا کر دیتا ہے کہ جن کو کئی میادین میں اللہ پاک ایک مقام دے دیتا ہے، کئی میدانوں میں. مگر یہ عام ہر وقت کا طریقہ نہیں ہے. تو آپ تمام جو تصورات ہیں ہمیشہ جس کا تعلق عقیدہ سے ہو، جس کا تعلق دل کے احوال سے ہو، جس کا تعلق روحانیت سے ہو، جس کا تعلق آخرت سے ہو، جس کا تعلق اخلاق سے ہو، جس کا تعلق جائز اور ناجائز کے تعین کرنے سے ہو، حلال اور حرام کے تعین کرنے سے ہو، یہ جو حدود ہیں جو دین کے اندر آتی ہیں، ہمارے عقیدہ اسلامی میں آتی ہیں، دین کے اخلاقیات اور معیارات میں آتی ہیں، ان کے بارے میں یاد رکھ لیں کوئی فیصلہ، کوئی رائے، انفلوئنس سائنس یا غیر از دین کسی سورس سے مت لیں. ان کا فیلڈ نہیں ہے، یہ ان کا رائٹ نہیں ہے مداخلت کرنا. اس طرح ہم تباہ ہو جاتے ہیں حدیں جب توڑتے ہیں. اس لیے میں بتا یہ رہا تھا جس شخص نے اپنے کان پر، اپنی آنکھ پر، اپنی زبان پر، اپنے دماغ پر 4 چیزوں پر کنٹرول کر لینا. غلط نہ سنے، غلط نہ دیکھے، جھوٹ نہ بولے، غلط نہ سوچے. 4 دروازے ہیں جن میں سے چور داخل ہو کے دل تک پہنچتا ہے. 4 دروازے ہیں جن سے چور، ڈاکو، آپ پر حملہ کرنے والا، گمراہ کرنے والا، دل کی صحت چھیننے والا، دل کو بیمار اور مردہ کرنے والا چور، وہ 4 دروازوں میں سے کسی دروازے کے ذریعے آتا ہے. آپ کے کان سے مراد آپ سنتے ہیں باتیں، جس کی چاہیں سن لیں. آنکھ سے، جس سے آپ دیکھتے یا پڑھتے ہیں. ویڈیو چڑھی ہوتی ہیں سیل فونز پر، سوشل میڈیا پر. یعنی اس طرح ہزارہ کام ہیں. یعنی آدمی اپنے کان ہر ایک کو نہ دے، ہر اچھی بری بات، سچی جھوٹ بات، غلط اور صحیح بات ہر ایک کی نہ سنیں. فیصلہ کرے کہ میرے کان ہیں، اس میں پڑھنے والی ہر آواز کا باطنی امپیکٹ میرے دل پر جانا ہے. کیا سنوں کیا نہ سنوں، پہلی بات. اس کے بعد کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں، کیا دیکھوں ٹی وی پر، میڈیا پر، سیل فون پر، آپ کے فیس بک پر، یوٹیوبز کے ذریعے کیا دیکھوں کیا نہ دیکھوں. یہ فیصلہ تو آپ کے پاس ہے نا، کر سکتے. ذہن میں رکھ لیں آج کی گفتگو کے نتیجے میں کہ صرف اس نے دیکھ کر آپ کے دماغ کو لذت نہیں دینی، سکون نہیں دینا، اس کا امپیکٹ آپ کے دل پر بھی جانا ہے، اور میرا دل مریض بھی ہو سکتا ہے، مردہ بھی ہو سکتا ہے. سو کیا دیکھوں کیا نہ دیکھوں، یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ اٹ. کیا سنوں کیا نہ سنوں، یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ اٹ. یہ 4 دروازے بتا رہا ہوں، ان 4 دروازے پر چوکیدار کھڑے کریں، گارڈ کھڑے کریں. تیسرا زبان، کیا بولوں کیا نہ بولوں. ہم جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں جھوٹ، ڈیلنگ میں جھوٹ، وعدہ خلافی میں جھوٹ، گالی گلوچ، غلاظت، اس کو برا بھلا کہہ، غیبت کر، چغلی کر، دھندا سارا دن چلتا ہے. اور ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ جو کچھ ہم کہے جا رہے ہیں اس کا بھی ایک باطنی امپیکٹ دل پر پڑتا ہے. آپ کے ہر بار جھوٹ بولنے سے دل میں ایک کالا سیاہ نقطہ لگتا ہے. ہر گناہ کرنے سے دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے. ہر غلط بیانی سے دل پہ سیاہی کا دھبا لگتا ہے. ہر وعدہ خلافی سے دل مردہ ہوتا ہے یا دل مریض ہوتا ہے. الغرض جتنے گناہ زبان سے ہوتے ہیں ساروں کے اثرات دل پر پڑتے پڑتے ہم 24 گھنٹے میں خدا جانے کتنی مرضیں دل کو منتقل کر دیتے ہیں زبان کے ذریعے، کتنی مرضیں منتقل کرتے ہیں کان کے ذریعے، کتنی مرضیں منتقل کرتے ہیں آنکھ کے ذریعے. 3 اور چوتھا دروازہ دماغ، سوچنا. اس سوچنے میں یہ 2 چیزیں ہیلپ کرتی ہیں جن کو میں نے پہلے کہا تھا، کان اور آنکھ. یہ 2 جو مواد فراہم کرتی ہیں دماغ کو،
اگر اچھا مواد فراہم کیا تو دماغ اچھا سوچے گا، اگر برا مواد فراہم کیا تو دماغ برا سوچے گا۔ وہ جو سوچیں دماغ میں بری سوچوں نے جنم لیا، وہ بھی دروازہ ہے، دل پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا سورہ النحل میں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ یہ بات جو میں نے پہلے کی تھی، یہ اسے کسی اور انداز کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کر دی۔ فرمایا اللہ وہ ہے، اس نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا۔ میں نے حدیث پاک سے کہا تھا، متفق علیہ حدیث، ما من مولود یولد علی الفطرہ وفی روایت علی فطرت الاسلام۔ اسلام نے جو فطرت اور نیچر بنائی ہے بچے کی، اس پر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ۔ اب قرآن مجید نے کہا اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، اور اس حال میں آپ تم نکلے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اب اس کو اس مضمون کے ساتھ جوڑیں، اس کا مطلب ہے تمہاری برائی کے ساتھ کوئی شناسائی نہیں تھی، بدی اور گناہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی بری چیز کا اثر تم پہ نہیں تھا، تمہاری فطرت اور نیچر میں کچھ خرابی نہیں تھی۔ اس کو اس اینگل سے لے رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ پاک نے تمہیں کان دیے۔ کان سب سے پہلے بنتے ہیں، ماں کے پیٹ میں بھی جب اعضاء بننے شروع ہوتے ہیں تو کان سب سے پہلے بنتے ہیں۔ تو اللہ نے تمہیں کان دیے، اب یعنی زندگی میں آ گئے نا، سو تم کان سے سننے لگے اور غلط یا صحیح کچھ جاننے لگے۔ والابصار، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی تو آنکھوں سے دیکھنے لگے، اور آنکھوں کے دروازے سے پھر تم اثرات لینے لگے۔ کانوں کے دروازے سے تم اثرات، ان آوازوں سے اثرات لینے لگے، آنکھوں کے مشاہدے سے اثرات لینے لگے۔ والافئدہ، اور تمہیں دل، یہ بمعنی دماغ بھی ہے، دونوں معنی ہیں۔ قلب کا معنی لیں تو آنکھوں اور کانوں کا اثر دل پہ آنے لگا، دماغ کا معنی لیں تو سمجھے تیسرا دروازہ افئدہ۔ دونوں معنی میں قرآن مجید میں عقل، قلب، افئدہ، یہ مشترک الفاظ ہیں، ایک دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو تمہیں دل و دماغ دیا، ادھر تمہاری سوچیں ڈیولپ ہونے لگی، جو کچھ کانوں کے ذریعے آیا، جو کچھ آنکھوں کے ذریعے آیا، اس سے تصور، سوچیں، خواہشیں، افکار و خیالات بنے، سارا کچھ۔ اور اللہ نے یہ دیا تو سب کچھ اس لیے تھا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ دیا اس لیے تھا، مگر آپ کی مرضی، آپ نے یہ دروازے غلط چیزوں کے لیے کھول کر نا شکر گزاری کا راستہ کھول دیا۔ کان کا اور جو میں نے آنکھوں کا کہا وہ یہ کہ کان سے جو آدمی سنتا ہے اس کے اثرات وسیع ہوتے ہیں، زیادہ جامع اور وسیع ہوتے ہیں، مگر آنکھ کے ذریعے جو دیکھتا ہے وہ زیادہ پرفیکٹ اور فوکسڈ ہوتے ہیں۔ دونوں کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے۔ کان کے ذریعے جو چیز آتی ہے وہ زیادہ وسیع اثرات چھوڑتی ہے، کوانٹٹی میں کہہ لیں کہ کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے اثرات کی، اور آنکھ کے ذریعے جو آتا ہے وہ زیادہ پرفیکٹ، کوالٹی اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب دیکھیے ہمارے کان بھی برائی سن رہے ہوں اور آنکھیں بھی برائی دیکھ رہی ہوں تو دماغ میں برائی کی فیکٹری بنے گی۔ کان کی برائی بھی دل پر جا رہی ہے، آنکھوں کی برائی بھی دل پہ جا رہی ہے، دماغ کی برائی بھی دل پہ آ رہی ہے، تو نتیجتاً یہ تینوں حصے جب مل رہے ہیں تینوں دروازوں سے برائی کے، تو دل کے اندر امراض پر امراض پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور دل جب مریض ہو جاتا ہے تو اس دل سے اللہ پاک سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، پھر ان کے پاس سینے میں دل ہوتے ہیں مگر ان دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں، اچھائی برائی کا فرق نہیں کر سکتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں مگر آنکھیں بھی اب پھر اچھی بری کی تمیز نہیں کر سکتی۔ آنکھوں نے تو ایک میسیج بھیجنا ہوتا ہے دماغ میں، یعنی دل اور دماغ پر ایسی کیفیت چھا جاتی ہے کہ پھر آپ آنکھوں کے ذریعے بھی اچھائی برائی کی تمیز نہیں کر سکتے، ڈیفرینسیشن بٹوین گڈ اینڈ ایول نہیں کر سکتے، رائٹ اینڈ رانگ، یعنی صلاحیت چھن لی جاتی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہوتے ہیں مگر آپ ان کے ذریعے سن نہیں سکتے۔ یہ سن نہیں سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بہرا ہو جاتا ہے،
ڈم اور ڈیف نہیں ہو جاتا یا بلائنڈ نہیں، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، مگر اچھائی اور برائی کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ دماغ اور دل اس حد تک مریض ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر جو کچھ سنتا ہے وہ پھر اندر اگر برائی غالب آ گئی ہے تو برائی ریسیو ہوتی چلی جاتی، مرض پہ مرض ریسیو ہوتی چلی جاتی، اچھائی کمزور کر دی تو جو سنتا ہے پھر برائی میں اضافہ ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے برائی میں اضافہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو سوچتا ہے اس سے برائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پروسیس ہے جس سے قلب مریض جو ہے وہ اپنی مرض میں اضافہ کرتا کرتا قلب میت کی طرف چلا جاتا ہے۔ آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں، مگر ختم ایک کال کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ذوق کی ایک بات سے ختم کروں، اور اس کے برعکس اگر آپ اس محنت پہ توجہ دیں جس پر میں کر رہا ہوں، اور اپنے دلوں کو امراض سے پاک کر لیں، اور آئندہ وہ اسباب جو دلوں کو مریض کرتے ہیں جن پر آگے گفتگو ہوگی، نیکسٹ میں اب میں مینشن کروں گا پہلی مرض، دوسری مرض، تیسری مرض، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل سے امراض کا ذکر ہوگا ایک ایک کر کے، اور اینڈ پر پھر علاج کا ذکر ہوگا۔ بعضوں کا ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا، آج بھی کرتا رہا ہوں علاج بھی ساتھ، مگر یہ کہ اگر آپ دلوں کو مرض سے نکال دیں اور دلوں کو صحیح صحت مند توانا سلیم کر لیں، سلامتی والا، تو جن لوگوں کے دلوں کو اللہ سلامتی عطا کرتا ہے، جن لوگوں کو دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جاتے ہیں اور صحیح ہو جاتے ہیں اور سلامتی پا جاتے ہیں۔ علامہ ابن القیم نے مدارج السالکین میں بیان کیا، اور بہت سے اولیاء اور صالحین اور عرفاء نے بیان کیا کہ کئی اولیاء نے کبھی کبھی اپنے خاص حلقوں میں بتایا کہ جن کے دل صحیح سالم ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اور اللہ کی محبت کے ساتھ اور اللہ کی معرفت کے ساتھ زندہ ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جنت والے جنت میں وہ لذت اور وہ لطف اور وہ کیف و سرور نہیں پائیں گے کہ جو کیف و سرور کبھی کبھی زندہ دل لوگوں کو، جو زندہ دل ہیں ان کے اوپر کو اوقات اور لمحات آتے ہیں جب اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، اللہ کا عشق بڑھ جاتا ہے، اللہ کا تعلق بڑھ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ حیا بڑھ جاتا ہے، اللہ کے ذکر کی رغبت بڑھ جاتی ہے، تعلق جڑ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے مالا اعلیٰ کھل جاتا ہے اوپر، اور ایسے انوار و تجلیات وارد ہوتے ہیں۔ پھر دل چونکہ تقلب ہے، بدلتا رہتا ہے، اب اس کا بدلنا برائی کی طرف، مرض کی طرف، موت کی طرف نہیں رہا، وہ دروازے بند ہو چکے ہیں، وہ سلامتی والا دل ہے۔ اب اس میں درجے بدلتے رہتے ہیں، اس کے حال بدلتے رہتے ہیں، اب اس حال پر، اگلے لمحے اس حال پر، جیسے عبادت کی اس نے، کوئی نماز پڑھی، کبھی قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، کبھی کچھ اللہ کے ذکر کو کیا یا سوچا، یا اللہ کی عظمت کی بات آئی، اللہ کی رحمت کی بات آئی، اس کے انعام و اکرام کی بات آئی، اس کی قربت کی لذت کی بات آئی، کبھی ایسی کیفیت جو دل پر وارد ہوتی ہے، تو وہ ایسا حال مل جاتا ہے دل کو کہ وہ کئی اولیاء ایسے گزرے جو بول پڑے، کہتے ہیں کاش یہ لمحہ لذت کا جنتیوں کو جنت میں بھی مل سکے اور وہ بھی چکھ سکیں یہ لذت کیا ہوتی ہے۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ دل پر کبھی ایسے احوال گزرتے ہیں کہ دل رقص کرنے لگ جاتا ہے، یعنی جب دل کا حجاب اٹھ جاتا ہے، پردے اٹھ جاتے ہیں، اس کے حسن کے جلوے نمایاں ہوتے ہیں اور اس کی تجلیات دل پر گرتی ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب فیل کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے پوچھیں، میرے محبوب آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، کتنے فاصلے پر ہوں اپنے بندے سے، تو جواب دے دیں فانی قریب، فوری فرما دیں کہ دور نہیں ہوں، میں بہت ہی قریب ہوں، قریب ہوں تمہارے۔ اور پھر فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، پوچھا کتنا قریب ہے مولا، کہا تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو وہ تو قریب ہے، مگر چونکہ دل مردہ ہو چکے ہیں، دل مریض ہو چکے ہیں، حجابات آ گئے ہیں، تو وہ قریب ہونے کے باوجود ہم نہ اس کو دیکھ پاتے ہیں، اس کے حسن کے جلووں کو، نہ اس کی قربت کو محسوس کر پاتے۔ یہ جو اولیاء اور عرفاء نے دو جملے کہے، یہ کیا ہے؟ جب حجابات اٹھتے ہیں تو قریب تو وہ پہلے ہی تھا، واہ واہ واہ، قریب تو وہ پہلے ہی تھا، مگر پردوں نے اس کی قربت کے احساس سے ہمیں محروم کر رکھا تھا،
اس کی قربت کے احساس سے، جب احساس نہیں تھا تو اس کی لذت نہیں تھی، اس کی حلاوت نہیں تھی، معرفت نہیں تھی، محروم کر رکھا تھا۔ جب دل زندہ اور سالم ہوتا ہے، پردے اٹھتے ہیں تو قریب پہلے ہی تھا، پھر اس کی قربت کا احساس ہوتا ہے۔ جب اس کی قربت کا دل احساس کرتا ہے مولا میرے قریب ہے، واہ واہ، اللہ قریب ہے، اس کی حسن کے جلوے میرے دل کے سامنے ہیں، اس کی رحمت قریب ہے، پھر اس کا دل آواز سنتا ہے، وہ مولا کہتا ہے یا عبدی، ہے میرے بندے تو کیا مانگتا ہے، اے میرے بندے تو کیا کہتا ہے، تو اس کی آواز سنتا ہے اپنے دل کے کانوں سے۔ جب آواز آتی ہے اور اس کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس آتی ہے تو دل وجد کرنے لگ جاتا ہے، دل ناچتا ہے، وجد کرتا ہے کہ مولا قریب ہے اور مولا مجھے بلا رہا ہے۔ یہ ایک پھر دوسری دنیا ہے، مگر یہ دنیا ہے دل کو امراض سے بچانے کے بعد شروع ہوتی۔ جب دل مردہ نہیں رہیں گے، مریض نہیں رہیں گے، اور دل زندہ، طیب، صحیح، سالم، عافیت والے، ذاکر ہو جائیں گے، تو پھر یہ اگلی دنیا کھل جائے گی اس کے اوپر، اس کے دروازے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں زندہ دل بنائے اور ہمارے دلوں کو کامل صحت اور سلامتی عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔